ناظرین پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو پارٹی پالیسیوں پر شدید برہم نظر آ رہے ہیں، جناب سلمان اکرم راجہ۔ سلمان صاحب، آپ نے پارٹی عہدہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی، آخر کیا ایسا ہوا جس نے آپ کو اتنا مشتعل کر دیا؟ دیکھیے جنید صاحب، جو آپ بات کہہ رہے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے۔ در حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ بات معمولی سی تھی، بس یار دوستوں نے افسانہ بنا دیا۔ کیا معاملہ تھا بتائیں؟ معاملہ یہ تھا کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو ایک آپ ہی جیسا اخبار نویس یا آپ کا صحافی کوئی دوست تھا، وہ مجھے لڈو پیٹھیاں والا جو ہے وہ دے گیا۔ اچھا اب میں کھا گیا، اچھا لیکن تھا لڈو پیٹھیاں والا بہت irresistible، اچھا کیونکہ جس طرح کی سفید جو مولیوں کی گارنشنگ تھی اور اوپر براؤن کالی چٹنی تھی، تو میں چٹ چٹ کر کے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں ہوں بھی چٹورا۔ اور جنید صاحب، ستم ظریفی دیکھیے کہ دنیا میں جتنی لذیذ اور مزے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان ہائیجینک۔ اچھا، کوئی 5 منٹ بعد وہی صاحب واپس پلٹے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا لڈو پیٹھیاں والا مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ میں نے کہا کیسے لوٹائیں، آپ تو دے کر گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو پکڑا کے گیا تھا۔ میں نے کہا میں تو کھا گیا۔ نہیں، مجھے میرا لڈو پیٹھیاں والا واپس دیجیے، میں پکڑا کے گیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ دے کر گئے ہیں، مجھے بے وقوف مت بنائیے، میں قانون کو سمجھنے والا شخص ہوں۔ قانون کے آپ جید اساتذہ میں سے ہیں، اسی لیے تو میں نے لڈو پیٹھیاں والے کے بارے میں ایک تاریخی آبزرویشن دی تھی کہ آپ مجھے پکڑا کر نہیں دے کر گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھیا، بڑا واضح فرق ہے قانون میں دے کر جانے میں اور پکڑا کر جانے میں۔ اچھا، گواہی کے طور پہ میرے برابر میں میرے فاضل دوست ایک وکیل تھے، میں نے ان کو بھی ہلایا گواہی کے لیے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے منہ کھولا، ان کے منہ سے ایک آبشار نکلی۔ کیوں؟ مجھے لڈو پیٹھیاں والا کھاتے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اچھا، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو بس پھر اسی لڈو پیٹھیاں والے کے سیاسی تنازع کے بعد میرا موڈ آف ہو گیا، اور بس اسی میں وہ متنازع سوال آ لیا۔ تو ظاہر ہے میں فرط جذبات میں، غصے میں کچھ زیادہ کہہ گیا جو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بٹ میں اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہوں کہ مجھے عہدے بالکل نہیں چاہیے، میں عہدوں کا بھوکا نہیں، اور وہ بھی سیکرٹری جنرل کا عہدہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے سیکرٹری جنرل کا عہدہ نہیں چاہیے، مجھے چیئرمین شپ اگر آپ دیتے ہیں بلکہ وہ بھی نہیں چاہیے۔ میں عہدوں کے لیے یہاں نہیں آیا، میری شایان شان نہیں یہ۔ بالکل یہ تو آپ کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ عہدوں کے بھوکے ہرگز نہیں ہیں۔ پہلے بھی آپ کئی بار مستعفی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، وہ تو بانی آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ واپس آئیں۔ دیکھیں یہ ان کا بڑا پن ہے، زر نوازی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے عہدے ہیں یہ چائنیز گاڑی کی طرح ہیں، چلے تو شام تک ورنہ چاند تک، یا پھر وہ شادی ہے جو نہ چھوڑا جاتا ہے نہ نبھایا جاتا ہے۔ تو یہ عہدوں کی بات میرا خیال ہے یہ مجھ سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان عہدوں سے بہت ماورا ہیں۔ اچھا، میں ماورا ہوں مگر اتنا بہت ماورا نہیں، یہ نہ ہو کہ کور کمیٹی کے اگلے اجلاس میں میرے نام پر غور ہی نہ کیا جائے۔ یہ کیا آپ کی اینک کی شیشے ہی نہیں ہے؟ دراصل آج میں اپنا چشمہ بھول آیا تو میں نے جنید سلیم صاحب سے کہا کہ مجھے کوئی سادہ سا چشمہ دے دیجیے، گیٹ اپ کی مناسبت سے یہ بہتر رہے گا، تو آپ نے کچھ زیادہ ہی سادہ دے دیا، شیشے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی میں عجیب گروپنگ سی ہو رہی ہے اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، گروپنگ کی جہاں تک بات ہے تو جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ بچتے ضرور، اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک جماعت ہے جس میں لوگ بہت زیادہ ہیں، اس لیے گروپنگ کی گنجائش ہے۔ اب آپ نون لیگ کو ہی دیکھ لیجئے کہ اتنی پدی سی تو جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے کہ اسے مہذب عدسے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تو مہذب عدسے سے بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میری تو اینک میں بھی عدسہ نہیں۔ اب وہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان میں کیا اختلاف ہوگا؟ 7 لوگوں میں آپس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ حد سے حد زیادہ یہ اختلاف ہوگا کہ آج اجلاس میں جو ہے وہ نمکین بسکٹ آنے ہیں یا پھر میٹھے، یا پھر آلو والے سموسے آنے ہیں یا قیمے والے، یہ حد سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جتنی بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اسی طرح اس کا پھیلاؤ ہے، گروپس ہیں، یہ معاملات تو ہوتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے بہت بڑے رہنما، سابق چیف منسٹر وسیم اکرم پلس
عثمان بزدار صاحب سورہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. ہاں تو جائیں, بڑے شوق سے جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی بھی وہ میٹھے چوپ لے جو ہم نے چوپے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں ہر جماعت میں پھرایا جائے. ایک ایک جماعت میں 4 دن ان کو پھرائیں, جس طرح آفت زدہ گھر میں دھونی پھیری جاتی ہے اس طرح پھرایا جائے, اور پھر آخر میں امت مسلمہ کا بدلہ لینے کے لیے ان کو ٹرمپ کی پارٹی میں بھیجنا چاہیے. اچھا ویسے جنید صاحب, اگر بجٹ کی کمی تھی تو کم از کم ایک آنکھ میں شیشہ ڈلوا دیتے. راجہ صاحب اچھا میرا کوئی پان کا کھوکا نہیں کہ راجہ صاحب 2 ظہور راجانی لگا دیں, 2 سلیمانی لگا دیں, 300 گوری لگا دیں. راجہ صاحب آپ کا احتجاجی تحریک چلانے کا کیا پلان ہے؟ جہاں تک پلان کی بات ہے تو پلان ہے, بس یہ امریکہ اور ایران والے معاملے کا اونٹ کس کی کروٹ بیٹھے تو دیکھیں. اچھا جنید صاحب, ملک اگر 2 ہوں تو ایک اونٹ چل جائے گا. 2 اونٹ کرنے پڑیں گے. اچھا اگر ایک اونٹ کے 2 کوہان کر دیے جائیں تو گال بیٹھ جائے گی. راجہ صاحب اگر یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا تو پھر آپ فرمائیں گے کہ جی اریٹیریا میں کہیں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے, مالاکنڈ میں تیز بارش ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم تحریک نہیں چلا رہے. دیکھیں ہم احتجاج کریں گے, بھرپور احتجاج کریں گے, ہم مزاحمت بھی کریں گے اور بھرپور کریں گے. ہم پہاڑوں پہ بھی کریں گے, ہم پاتال میں بھی کریں گے, ہم میدانوں میں بھی کریں گے, ہم دریاؤں میں بھی کریں گے, ہم بانی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں گے. واہ راجہ واہ. صاحب یہ انہوں نے میرا نام کسی سے ریپلیس کیا ہے, کیونکہ واہ راجہ واہ میں وہ والا فلو بن نہیں رہا. اس میں راجہ صاحب آپ کے دعووں میں وہ فلو نہیں بن رہا. جنید سلیم صاحب ایک بات یاد رکھیے, یہاں جو شخص بیٹھا ہے یہ عہدوں کا متمنی نہیں, یہ عہدوں کا لالچ نہیں. ہم بھی کہتے یہ جو پھول ہیں یہ نقلی پھول ہیں, یہ کاغذ کے پھول ہیں. وہ پھول جو اپنی مرضی سے کھل نہیں سکتے, جو اپنی مرضی سے مرجھا نہیں سکتے, وہ پھول جو خوشبو نہیں دے سکتے, وہ پھول جو کھل نہیں سکتے, وہ پھول جو یہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, وہ پھول جو 2 ٹکے کا گلکن نہیں بنا سکتے. میں لعنت بیچتا ہوں ایسے پھولوں پہ. اور جنید صاحب آپ بھی سن لیجئے, کیسا شو ہے آپ کا, افسوس سد افسوس. وہ پھول جو 2 ٹکے کا گلکن نہیں بنا سکتے, میں لعنت بیچتا ہوں ایسے پھولوں پہ. اور جنید صاحب آپ بھی سن لیجئے, کیسا شو ہے آپ کا, افسوس سد افسوس کہ پھول ہے تو خوشبو نہیں, اینک ہے تو شیشہ نہیں, گلاس ہے تو چائے نہیں, فریم ہے تو میری تصویر نہیں. ویسے سہانا میں جوشی خطابت میں زیادہ تو نہیں کہہ گیا شاید. کوئی بات نہیں, اگر اس چشمے میں شیشہ نہیں, کوئی بات نہیں, خارش تو ہو سکتی ہے.